خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو وہ زہر دے رہے ہیں۔ 10 سے 15 لوگوں کی خبریں ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فیملی سمیت خودکشی کی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں، پورا پاکستان اس وقت سڑکوں پر ہے کیونکہ وہ بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اور اوپر سے مہنگائی کی جو شرح ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی کی شرح میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے پورے پاکستان کے اندر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو وہ زہر دے رہے ہیں اور خود کو گلوں میں پھندہ ڈال کر اس دنیا سے رخصت کرتے ہیں۔ اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے ملک میں جو انسان رہ رہے ہیں وہ آپ کی وجہ سے شدید پریشان ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ روز 10 سے 15 لوگوں کی خبریں ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فیملی سمیت خودکشی کی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی روز بروز بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جو خبر شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نگران حکومت کے دور میں دوسری مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کتنا مہنگا ہوا ہے، فی لیٹر قیمت کیا ہے اور اس کی جو قیمت ہے کیوں بڑھا دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیٹرول کی، تو پیٹرول کی جو فی لیٹر قیمت ہے اس میں 14 روپے اور 91 پیسے اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد فی لیٹر پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ 305 روپے 36 پیسے کا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیزل کی جو فی لیٹر قیمت ہے اس میں 18 روپے اور 44 پیسے بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی نئی قیمت ہے وہ 311 روپے اور 36 پیسے کا ہو چکا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں لوگ بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی بھی گھریلو شخص نہ تو روزگار پیدا کر پا رہا ہے، نہ اس مہنگائی میں وہ جی پا رہا ہے، کیونکہ عام مزدور کی جو مہینے کی جو اجرت ہے وہ 20,000 روپے ہے۔ اگر آپ 20,000 کا حساب لگا لیں تو روز کا کم از کم کسی بھی گھر میں آپ دیکھیں تو 1200 سے 1500 روپے کا خرچہ آتا ہے، مگر ابھی تک نہ کسی مزدور کی جو اجرت ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، نہ روزگار کا کوئی خاص بندوبست ہے۔ پھر بھی جس طرح پی ڈی ایم حکومت نے ہمارے اوپر ظلم کیا اس طرح نگران حکومت بھی کر رہا ہے اور روز بروز نئے ٹیکسز ہم پر لاگو کرتے ہیں۔ اب جو ہمارے اوپر بجلیوں کے جو ٹیکس آئے ہیں وہ بھی پریشان کن ہے۔ اس کے علاوہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2 دفعہ اضافہ ہوا ہے وہ بھی ایک مایوس کن عمل ہے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ پی ڈی ایم حکومت میں جو سیاستدان ہیں یا جو سیاسی پارٹیز ایک ہو کر ایک حکومت تشکیل دی ہے، ان کے پاس تجربہ ہے، وہ کافی عرصے سے اس ملک میں حکومت کر رہے ہیں، ان کے پاس بہت سارے صلاحیت رکھنے والے کابینہ موجود ہے، مگر افسوس کہ اس دور میں بھی انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت سے لوگوں کے بہت سارے امیدیں وابستہ تھے، سمجھتے تھے کہ پی ڈی ایم حکومت میں جو لوگ شامل ہیں، جن پارٹیوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے وہ کافی پرانے لوگ ہیں اور پاکستان میں کافی عرصے سے وہ اقتدار میں ہیں، مگر بدقسمتی سے وہ جو امیدیں تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب لوگ صرف ایک ہی شخص پہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں، وہ ہے عمران خان، اور اس دور میں اس کو پھر دیوار سے لگانے کی کوشش کیا گیا ہے، اس کو ملک میں جینے نہیں دے رہے، ان کو روز کسی کیس کے اوپر اس کو گرفتار کر رہے ہیں، مگر لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ صرف خان صاحب سے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا صورتحال تھا اس کو انہوں نے قابو کیا۔ اگر پی ڈی ایم حکومت نے جو ظلم شروع کی ہے اس کے بعد عوام بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ کیئر ٹیکر ہیں، ان کو کیئر ٹیکر بولتے ہیں، ان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ نئی حکومت آنے تک اس ملک کی حفاظت کرے، مگر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے مرضی سے ریٹ بڑھا رہے ہیں، چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھا رہے ہیں اور نئے قسم کے ٹیکس لا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عام جو انسان ہے، جو عام پاکستانی ہے، وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکا ہے، کیونکہ وہ نہ تو کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی روزگار کے مواقع ہیں، نہ ان کو جو اجرت ملتی ہے وہ بڑھا رہے ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کے پاس
जीने के लिए ना तो पैसे हैं, ना खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी है, ना ही रोशनी के लिए उनके पास बिजली है। क्योंकि एक बिजली या एक बल्ब की जो बिल आता है वो हज़ारों में आता है, तो एक बंदा कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मौसम गर्मा का जो शदीद गर्मी है उसकी वजह से लोग परेशान हैं। वो अगर एसी चलाते हैं तो फिर भी मसला है, अगर वो पंखे चलाते हैं फिर भी मसला है, क्योंकि उन्होंने बिजली का बिल देना है और बिजली के बिलों में जो नए टैक्स आए हैं उस वजह से हम सब परेशान हैं। ख़ासकर जो हमारे मज़दूर तबके के लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं। उनके एक तो ये कि मज़दूरी जो उनको मिलता है रोज़ाना की बुनियाद पर वो इंतहाई कम है, और ना वो घर के अखराजात पूरे कर सकते हैं, ना वो बिजली के बिल अदा कर सकते हैं। बिजली के बिल अदा ना करने पर कई घरानों में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। किसी का 20,000 का बिल आ रहा है, किसी का 50,000 का बिल आ रहा है, जबकि उस घर में 2 बंदे या 3 बंदे हैं और वहाँ पे इतना कोई हाई फाई चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते। जिस तरह हमारे खर्चियाँ करने वाले हमारे सियासतदान हैं उनके घरों में जिस तरह की सहूलत है वहाँ पे तो ये बिल कम आ रहे हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके घरों में सिर्फ एक पंखा चलता है, उनके जो बिजली के बिल हैं वो हज़ारों में आता है। तो ना तो वो उसको पे कर सकते हैं, ना वो जी सकते हैं, इसलिए वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो खुदारा इस मुल्क पर रहम करे और अपने आवाम पर रहम करे, उनके लिए सहूलत पैदा करे, उनको रोज़गार के मौके दे, और जो महंगाई है इससे हमें निजात दे। इस वक्त की जो सूरत हाल है उसको अगर देखा जाए तो इस मुल्क में जो हमें समझा रहे थे कि हमारे पास तर्जुबा है, हम मुल्क चला सकते हैं, हम इस मुल्क में महंगाई को कम कर सकते हैं, वो लोग भी नाकाम हो चुके। अब जो है पाकिस्तान के जो आवाम है वो सिर्फ खान के ऊपर उम्मीदें रखे हुए हैं। वो ये समझते हैं कि सिर्फ वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान को बदल सकता है, जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकता है, वो इमरान खान है। क्योंकि उस दौर में ना तो महंगाई इतनी ज़्यादा थी, ना वो रोज़ बरोज़ कीमतें बढ़ा रहे थे। उस दौर में तमाम जो चीज़ें थे वो बेनस थे, रोज़ बरोज़ कोई नई कीमतें नहीं आते थे, ना टैक्स लागू होते थे। इस वक्त यही वजह है कि लोग पीडीएम हुकूमत से भी नफ़रत कर रहे हैं और निगरान हुकूमत से भी नफ़रत कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के हालात है उस पर आपने अपना जो हमदर्दाना फ़ैसला है वो करें, ताकि यहाँ के जो आम आवाम है मुल्क छोड़ने के बजाय मुल्क में रह कर अपनी जो रोज़गार के मौके हैं वो ढूंढेंगे और अपने घरों को वो चलाएँगे। आप जिस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान से रोज़ाना के बुनियाद पर हज़ारों लोग मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे ममालिक जाके वो काम करने को तरजीह देते हैं। हमारे जो बहन भाई हैं वो मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। आप आजकल अगर देखें तो जो पासपोर्ट के जो दफातर हैं वहाँ पे लोगों की रश होती है, पासपोर्ट नहीं बना पा रहे हैं। पासपोर्ट दफातर के जो मुलाजिमीन हैं वो भी तंग आ चुके हैं, क्योंकि उनके पास जो डेटा आप जमा हो रहा है उसके मुताबिक वो काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद है पासपोर्ट बना रहे और इस मुल्क को छोड़ के जा रहे। यहाँ पे ख़ुदकुशियों की बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे महंगाई की जो शरह है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए लोग दिल बर्दाश्ता होकर ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं।